رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھو بچوں، اب آ گیا جی مادہ اور ہفت اقسام معلوم کرنے کا طریقہ۔ کل بھی ہم بات کرتے اسی کے اوپر، اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ باب کی علامات وغیرہ کیا ہوتی ہیں، کس طرح ہم پہچانتے کیسے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جی میرے عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ مادہ نکالیں، اس کی وجہ سے ہفت اقسام کا تعین خود بخود ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ طلباء ہے، ٹھیک ہے نا، اور طلبا بھی ہو سکتا ہے، طلبا بھی ہو سکتا ہے اور طلبا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طلباتن، یہ جو ہے، پھر اس میں فاعل کا وزن فعالتن کا وزن، یہ بھی اس میں فاعل ہی ہے، طلبا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے عزیز طلبا، یہ گول اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، طلبا دونوں ہی آ سکتے ہیں۔ تو طلبا بھی آتا ہے لفظ، اور طلبا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، طلبا بھی ہو سکتا ہے۔ اور علماء لفظ بھی یہی اس طرح آتا ہے، علماء، علماء جو آتا ہے علماء، یہ اس میں سے۔ تو سب سے پہلے آپ مادہ نکالنے سے اقسام کا تعین خود بخود ہو جائے گا۔ مادہ نکالنے کا اجمالی طریقہ کیا ہے کہ افعال اور اسماء کی گردانوں میں علامت کو حذف کر دو۔ فعل کی جو علامت ہے نا اس کو حذف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے اسم کی جو علامت ہے، آگے علامت میں سے مراد خواہ وہ باب کی علامت ہو یا گردان کی علامت ہو۔ باب ہوتا ہے، دیکھو باب بڑی چیز ہوتی ہے نا، باب نصر ینصر، پھر اس کے بعد کیا آتی ہے، گردان آتی ہے، ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس گردان میں پھر کیا ہوتا ہے، تثنیہ جمع ہوتے ہیں نا، گردان میں پھر کیا ہوتا ہے، تثنیہ جمع تانیث کی علامت ہو یا اعراب کی علامت ہو۔ اعراب کی علامت کیا تھا، نون وغیرہ، یہ جو ہے تثنیہ، ٹھیک ہے نا، تثنیہ جمع تانیث کی علامت ہو، اور آخر، اچھا جی، اور آخر سے کیا کر دو گے، آخر سے ضمیر بارش کو حذف کر دو، آخر سے ضمیر بارش کو حذف کر دو۔ تو آخر سے ہم کہتے ہیں ضمیر بارز کو حذف کر دو، جیسے ماضی کے 12 اور ماضی کے 9 سیغوں میں ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے۔ مادہ نکالنے کا تفصیلی طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے ماضی میں مادہ اور حذف اقسام کو معلوم کرنا تو بہت بالکل آسان ہے، پتہ ہے آپ کو، ثلاثی مجرد میں تو نکالنا بڑا آسان ہے۔ وہ یوں کہ ماضی کا پہلا صیغہ بیعینی خود مادہ ہے، لہٰذا اس کو فاعلہ کے وزن پر تولو، یعنی اس کو اس مقابلے کے اوپر یوں کرو، نصر فعل علم فاعل شرف فاعلا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے۔ یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہماری دوسری کلاس میں یہ بات چل رہی تھی یا پہلی کلاس میں یہ بات چل رہی تھی؟ اچھا، تو مادہ نکالنے تفصیلی طریقہ کیا ہوگا، ثلاثی مجرد کے ماضی میں مادہ اور ہر اقسام کو، ٹھیک ہے نا، ہاں کو معلوم کرنا بالکل آسان ہے، کیونکہ ماضی کے پاس یہ خود لحاظ کو فاعلہ کے وزن پر تولو، یعنی اس کے مقابلے کے اوپر یوں کرو، نصرہ فعلا، نصرہ فعلا، دیکھو یہ تو ایسے ہی آ جائے گا نا، نصرہ کیسے آ جائے گا، نصرہ فعلا، علیمہ فعیلا، شرفہ فعولا، برابر۔ دیکھو پھر اگر فا عین لام کے مقام میں کوئی حرف علت نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو، اگر فا لام کے مقام میں حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے بھی ہوں، تو وہ صحیح ہے۔ اگر شروع میں فا کلمہ میں حرف علت ہے تو مثال ہے، اور واحد مونث غائب کے آخر سے تا ساکن کو ہٹا دیں، باقی مادہ ہے، آخر سے کیا کر دیں، تا ساکن کو ہٹا دیں واحد مونث غائب کے آخر سے۔ چوتھا سیغہ جو واحد مونث غائب ہوتا ہے نا، اس کے سے کیا کر دو، تا ساکن کو ہٹا دو تو مادہ نکل آئے گا۔ تسنیہ مونث غائب کے آخر میں سے لفظ تا کو ہٹا دو، ذرا بتا تھا نا، ذرا بتا، اس میں تا کو ہٹا دو، باقی 11 سیغوں کے آخر میں ضمیر بارش کو الگ کر دیں، ذرا بو کے اندر سے ضمیر بارش واو کو ختم کر دو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ضربنا کے اندر نون ہے تو اس کو کیا کر دو، تو مادہ۔ اگر ثلاثی مزید کے ماضی کے ہو تو اس کے آخر سے ضمیر بارز اور دو سیغوں میں تانیث کی علامت کو حذف کر کے ساتھ باب کی علامت کو حذف کر دیں، لیکن اگر ثلاثی مزید کی ماضی ہو، اگر ثلاثی مزید ہوگا تو اب کیا ہوگا، دیکھو بچوں، تو اس کے آخر میں سے ضمیر بارز اور دو سیغوں میں تانیث کی علامت کو حذف کرنے کے ساتھ ساتھ باب کی علامت کو بھی حذف کر دیں۔ اب کیا کرو گے، ثلاثی مزید میں کیا کام ہوتا ہے، ثلاثی مزید میں آپ نے ایک اور کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ ثلاثی مجرد میں سے تو آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے تانیث کی علامت کو یا ضمیر بارز کو ختم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، ماضی کے اندر۔ لیکن ثلاثی مزید میں آپ کیا کرو گے، آخر سے ضمیر بارز اور دو سیغوں میں تانیث کی علامت کو حذف کر کے، دو سیغوں میں کہ باب کی علامت کو بھی حذف کر دو۔ دو سیغے کون سے تھے تانیث کی علامت، چھٹا اور 12واں سیغہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، تو اس میں سے آپ کیا کرو گے،
جیسے کہ اکرم اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا، ٹھیک ہے نا، اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتے اکرمتم اکرمتن اکرمتو اکرمنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی تانیث کی علامت کو بھی حذف کر دو، اور ساتھ ہی کیا کرو گے، تانیث کی علامت کو حذف کر کے ساتھ باب کی علامت کو بھی حذف کر دو، حمزہ کو بھی حذف کر دو۔ جیسے باب افعال کی علامت حمزہ ہے، اب یہ آپ کو بتائیں گے کہ کون باب افعال کی علامت کیا ہے۔ ماضی کے اندر کیا آتا تھا، باب افعال میں حمزہ آئے گا۔ باب تفعیل کی علامت عین کلمے کے جنس سے ایک حرف ہے، یعنی ڈبل مشدد آتا تھا، فعل کرما۔ باب تفاعل کی علامت شروع میں تا اور عین کلمے کے جنس سے ایک حرف ہے۔ باب تفاعل کی علامت شروع میں تا اور درمیان میں الف ہے۔ باب مفاعلہ کی علامت فا کلمے کے بعد الف زائد ہے۔ باب افتعال کی علامت شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا ہے، افتعال کے اندر سے تا ہے۔ اچھا خود موجود ہو یا اچھا یا وہ اچھا تو کہتے ہیں تا ہے، چاہے خود موجود ہو یا وہ حرف موجود سے تا کا ابدال یا ادغام ہوا ہے۔ بعض دفعہ باب افتعال کی تا بدل جاتی ہے کسی اور سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہوگا، وہ موجود ہو یا کوئی اور چیز موجود اس کو حذف کر دو۔ باب استفعال کی علامت حمزہ کے بعد سین اور تا زائدہ ہیں۔ باب انفعال کی علامت شروع میں حمزہ کے بعد نون زائدہ ہے، تو جو باقی حرف بچیں گے وہ مادہ ہوگا۔ جیسے ہر رمو میں ایک را عین کلمے کی جیسے باب تفعیل کی علامت ہے، اس کو حذف کر دو، اور آخر سے کیا کر دو، ضمیر بارز کو حذف کر دو، تو جو اور بچیں گے وہ کیا آئے گا، ہا را میم مادہ ہوگا۔ اب اس کو فاؤلہ کے وزن پر تولو تو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ اقسام میں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح ہی تو اگر فاؤلہ کا وزن پر تولو تو خود بخود معلوم ہو جائے گا یہ ہر اقسام میں صحیح ہے، کیونکہ اس کے فاعل کے مقابلے میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ فعل مضارع کے اندر 5 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، فاعل مذکر حاضر، واحد متکلم، ثلاثی مذکر ہوں تو مائدہ نکالنے کے لیے صرف حروف تین، اچھا جی، اور اگر ثلاثی مجرد کے ہوں تو مادہ نکالنے کے لیے صرف حروف تین کو حذف کریں گے۔ جیسے یفتحو میں سے یا علامہ مضارع کا حذف کر کے مادہ فتح ہوگا۔ اگر دو صیغے جو غائب اور جو سازش ثلاثی مجرد کے ہوں تو میں نے کہا دو چیزوں کو حذف کریں گے، شروع سے علامت مضارع اور آخر سے نون ضمیر بارز کو حذف کر دیں گے، جیسے یقتلنا شروع میں یا جائے گی، اور ضمیر کو حذف کریں گے مار قتل نہیں۔ اگر باقی 7 صیغوں سے کیا کرو گے، 3 چیزوں کو حذف کریں گے، شروع سے علامت مضارع کو حذف کریں گے، اور یدخلون میں شروع میں یا علامت اور دخلا۔ اگر مضارع کے جیسے ثلاثی مزید کی ہوں تو وہاں پہ کیا کرو گے، ایک چیز اور باب کی علامت کو بھی حذف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور آخر سے اس میں سے بھی وہ کرو گے، حذف بھی کرو گے، اس میں معنی نکالا جائے گا۔ طاہرون اس میں کی علامت باب میم اور اچھا جی، تو یہ اس میں اعظم طاہرون ہے جو ثلاثی الف اور تو اب ذرا سمجھنا بات کو، ابھی سمجھنا۔ آپ کہیں گے استاد جی یہ تو آپ نے کیا کیا ہے، بس ہمیں دوڑا دوڑا کے انہوں نے آپ نے وہ کر دیا ہے۔ دوڑا دوڑا کے نہیں بچو، ایک اور ابھی آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں جو ابھی دیکھنا ذرا چیزوں کو، ٹھیک ہے نا، یہ بابوں کو پہچاننے کے اندر سے کیا ہوتا ہے۔ باب افعال جو تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ جی ثلاثی مجرد جب آیا تھا نا، ثلاثی مجرد میں تو سیدھا سادہ کیا تھا، اس کا ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ نکال لیتے ہو، چاہے وہ نصرہ تھا، چاہے وہ ضربہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی بھی تھا، تو وہ وزن اس کا کیا آتا ہے، فعل آتا ہے۔ یہ جو ہم نے جتنی بات پڑھی ہے نا، میں آپ کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا، نصرت ہوتا، تو یہاں پہ بھی کیا آتا، فعلت آتا، تو آخر سے کیا کر دو، اس کو ختم کرو گے تو مادہ نکل آیا نا، نصارت فعلت، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ نصرو ہوتا ثلاثی مجرد میں نصرو، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو واو ضمیر ہے یہ بارز ہے، میں نے بتایا تھا نا ضمیر بارز ہے یہ واو، تو آپ کیا کرو گے، اس کو حذف کرو گے، یہ وزن کیا نکلے گا، اس کا فعلو نکلے گا نا، فعلو نکلے گا، تو اس میں سے کیا کرو، اس کو حذف کر دو تو یہ بھی نکل جائے گا، تو پیچھے کیا رہ جائے گا، مادہ آپ کا نصارہ آ جائے گا خود بخود۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو تھا ثلاثی مجرد کے اندر سے اگر ماضی آ رہا ہے، ثلاثی مجرد کا اگر ماضی آ رہا ہے تو آپ کیا کرو گے کہ آپ ثلاثی مجرد کے اس میں سے آپ ضمیر بارز وغیرہ کو حذف کرو گے، یا تانیث وغیرہ کی علامت وغیرہ تو اس میں سے حذف کر دو گے۔ اگر آپ کہو گے استاد جی جیسے کہ نصرنا ہے، نصرنا، نصرنا اس میں نون آ رہا ہے نا، بس اس کو حذف کر دو تو یہ کیا آ جائے گا، نصرنا سے یہ ہے نا، یہ فعلنا ہی آ جائے گا مادہ،
ٹھیک ہے. لیکن استاد جی اگر ثلاثی مجرد کا کیا آ رہا ہو، مضارع آ رہا ہو، جیسے ینصرو، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہم یہاں سے نا جو یہ یا ہے آپ کو پتہ ہے یہ مضارع کی علامت ہوتی ہے حروف عطین وغیرہ میں سے. ٹھیک ہے نا. اس کا وزن ویسے جو آپ نکالتے ہو، آپ یا فلو نکالتے ہو نا، یا فلو نکالتے ہو وزن. تو مادہ کیا نکلے گا اس میں سے، مادہ یہ نکلے گا کہ اس میں سے کیا کر دو، یا کو حذف کر دو. تو اس کا مادہ کیا آئے گا، نون صاد را، یہ اس میں سے تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اگر استاد جی یہ ینصرو کی بجائے کیا ہو، ینصرانے ہو، پھر کیا ہوگا. یہ باتیں سمجھنا. اچھا میں نے ایسے نہیں دوڑ لگائی آپ کو استاد جی، بڑی تیزی کے ساتھ آپ چلے گئے، اس لیے کہ صرف میں نے کہا کہ میں آپ کو وہاں سے صرف وہ پڑھا کے. اب دیکھو ینصرانے یا فلانے ہیں، اب اس کا مادہ نکالنا ہے. مادہ تو ایک تو وہی جو فاعل لام کے مقابلے میں طریقہ کیا کرنا ہے کہ بچوں ایک تو علامت مضارع کو حذف یعنی علامت مضارع کو حذف کیا، ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ تثنیہ کی علامت یا جمع کی علامت جو ہوتی ہے نا، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الف نون آ رہا ہے نا، الف نون وغیرہ آ رہے ہیں، ان کو کیا کر دو، حذف کر دو الف نون کو. تو پیچھے کیا رہ جائے گا، نون صاد را ہی ہو جائے گا. تو یہ نصارہ مادہ آ گیا. سمجھ آ رہی ہے. ینصرون ہوگا تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا، واو اس میں سے. استاد جی اگر ینصر نہ آ جائے، ینصر نہ، تو ہم نے کہا تھا یہ نون کیا ہے، نون علامت تانیث جمع مونس کی ہے. تو اب یہاں پہ بھی کیا کرو گے، یا کو حذف کرو گے، آخر سے نون کو حذف کرو گے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا نکل آئے گا آپ کے پاس، یہ نکل آئے گا. استاد جی اگر یہ پہلا سیگا 147 13 14 میں کیا کرنا پڑتا تھا، 147 13 14 کے اندر سے آپ کو حروف عطین کو حذف کرنا پڑے گا بس. اس میں سے یا شروع میں سے کیا کو حذف کیا، تان شروع میں سے تا کو، ان شروع میں سے تان شروع، پھر ان شروع میں سے حمزہ کو، اور نون شروع میں سے واو ہے. بات سمجھ میں آئی ہے. یہ ثلاثی مجرد میں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. استاد جی اگر ثلاثی مزید آ جائے وہاں پہ کیا کریں گے بچوں، اب وہاں پہ یہی کام آئے گا کہ یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا. اچھا اگر استاد جی اگر ماضی ہوگا تو یہ باب افعال آ گئے، اکرمہ ہے، ادھر ہم کیا کریں گے، اکرمہ ہے. تو اس کا وزن تو آپ کو ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ نکال لیتے ہو، کیا نکال لیتے ہو، افعلا نکال لیتے ہو، ایسا ہی ہے، اکرمہ افعلا نکال لیتے ہو. ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کرو گے، اس میں نا یاد رکھنا باب افعال کی علامت جو ہوتی ہے ماضی کے اندر، شروع میں حمزہ قطعی ہوتا ہے. حمزہ قطعی تو انہوں نے آپ کو لوگوں کو بتائے تھے کہ حمزہ قطعی کتنے قسموں پر ہیں، 9 قسم پر ہیں. باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یہ کبھی گرتا نہیں ہے. باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ کبھی گرتا نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی ہے. جب یہ حمزہ قطعی ہے تو آپ کیا کرو گے کہ اس کو گرا دو. یہ کیا ہے، یہ اس کے باب کی علامت ہے. یہ کیا ہے، یہ باب کی علامت ہے، باب افعال کی علامت ہے. تو اس علامت کو نکال دو گے تو یہ کیا آ جائے گا، اکرم فعلت، مطلب کاف را اور میم کیا آ گیا، اس کا حروف اصلیہ نکل آئے ہیں، اور یہ باب کی علامت ہے. تو یہ ثلاثی مزید سے کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اکرمہ جو تھا، ٹھیک ہو گیا جناب علی. یہ جو تھا اس کی علامت تھی اکرمہ. لیکن استاد جی اگر کیا ہو، تسنیہ کیسی کا ہو، تو پھر کیا کریں گے، اکرمہ. تو اب بچوں کیا کرنا تھا، میں نے بتایا تھا کہ باب کی علامت کو بھی حذف کرو، اور آگے سے کیا تھا، تسنیہ یا جمع کے لیے جو چیز آ رہی ہے، یا ضمیر بارش کہہ لو، ضمیر بارش کو بھی کیا کریں گے، حذف کریں گے. ضمیر بارش کو کیا کرو، حذف کرو. تو کاف را اور میم آ گیا. اچھا جی اکرمو ہے، اکرمو ہے، تو وہاں پہ کیا کرو گے استاد جی، باب کی علامت کو بھی حذف کرو گے اور ضمیر بارش کو بھی حذف کرو گے. تو کاف را میم آ گیا. اکرمت آ جائے گا تو تا کو حذف کریں گے، منس کی علامت تھی تا، اکرمت، اکرمتا. ٹھیک ہے. تا الف جو تھا، ٹھیک ہے، تا الف کو حذف کرو. اکرم نا کے اندر سے نون ہو جائے گا، اکرم تا اکرم تم اکرم تم. تو دیکھو باب خود بخود مادہ نکل رہا ہے نا، کافرا میم، کافرا میم نکل رہا ہے. یہ جو تھا باب افعال کے اندر، ماضی کے اندر. استاد جی اگر اگر کیا آ جائے، چلیں اگر کوئی اور باب آ جائے تو باب کی باب تفیل کرتے ہیں، کرما. باب تفیل کی بچوں علامت کیا ہوتی ہے، باب تفیل کے اندر عین کلمہ مشدد آتا ہے، یہ فعلا آتا ہے.
اور میں نے کہا تھا نا ایک را زائد ہے، کہا تھا نا اگر ماقبل کی جنس میں سے آ جائے تو الف کو چھوڑ کے 29 باقی 28 حروف میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، بتایا تھا نا، یاد ہے؟ زائد جو نکالتے ہو تو الف کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی زائد آ سکتا تھا، تو اس میں را زائدہ آیا ہوا ہے، تو ایک را جو ہے نا، تو اس میں سے کیا ہے، اس تا کی جو علامت ہے نا اس کو کیا کرو، عین کا مشدد ہونا ہے اس کو ختم کرو، تو مادہ آپ کے پاس خود بخود نکل آئے گا، تو کارما مادہ نکل آئے گا، کاف را میم. نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور اسی میں بھی یہی کرو گے، کرما کے اندر ضمیر کو بھی حذف کرو گے، کرما واؤ ہوگا، کرمو واؤ کو حذف کرو گے، کرمت کرمتا کرمنا کرمتا کرمتما کرمتم کرمتی کرمتما. وہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، باب تفعیل کے اندر عین کلمے کا المشدد ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا استاد جی یہ تو صرف 2 باب ہوئے ہیں، اور بھی تو باب ہیں، باب تفاعل ہو، اگر باب تفاعل ہو، ٹھیک ہے نا، تکبر، جیسے تکبر آئے، تکبر تکبر کہتے ہیں نا، تکبر نہ کرو، تکبر تکبر آئے تکبر، تو اب کرتے ہیں جناب علی تکبرہ، باب تفاعل ہے، تکبرہ، یہ ماضی کے اندر. بچوں اس باب کی نا 2 علامتیں ہوتی ہیں، باب تفعیل کی علامتیں جو ہیں 2 علامتیں ہوتی ہیں، ایک تو شروع میں تا زائد ہوتی ہے، اس میں شروع میں کیا ہوتی ہے، تا زائد ہوتی ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے، عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، عین کلمہ مشدد ہونا اور شروع میں تا زائد ہونا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا، تکبرا یتکبرو تکبرن فہو متکبرن، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ایک تا زائدہ آ رہی ہے اور ایک کیا آ رہی ہے، اور عین کلمہ مشدد آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو تا کو حذف کرو اور وہی عین کلمے کی شد کو ختم کرو، تو پیچھے کیا مادہ رہ جائے گا، کاف با اور را آ جائے گا، اور اس کا وزن کیا نکلے گا، تفاعلا نکلے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تکبرا تفاعلا، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ تکبیر تو وہ باب تفعیل ہے، وہ تو تفعیل، وہ تو کیا ہے، تکبیر، وہ تو کیا ہوگی وہاں پہ اس کی مصدر کی علامت کیا ہوتی ہے کہ عین کے بعد یا زائد ہوتا ہے، تفعیل اس میں سے مصدر ہے نا، اگر تفعیل وغیرہ آ جائے گا، مصدر آ جائے گا تو اس میں سے تفعیل آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ باب تفاعل، وہ بات سمجھ میں آئی ہے. اور اس طرح اس کا ماضی کے اندر سے اگر کیا کرو گے، ماضی کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. اچھا اگر باب مفعلہ کے اندر پتہ ہے بچوں، فا کلمے کے بعد جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، فا کلمے کے بعد الف زائد ہونا، جیسے آپ کہتے ہو جی کیا تھا، جیسے کہ قاتلا، قاتلا یقاتل مقاتلتن، اس میں کیا ہوتا ہے، باب مفعلہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جن میں ایک زائدہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھا تھا نا، یاد اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا. تو قاتلا اس میں کیا آئے گا، اس میں الف زائد آ رہا ہے، تو اس کو کیا کرو، حذف کر دو، تو پیچھے کیا آ جائے گا، مادہ نکل آئے گا. تو یہ فعلا سے فاعل لام جو ہے نا، قاتلا یقاتلو مقاتلتن سے، ٹھیک ہے نا. یہ ماضی کی بات ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ماضی کے اندر سے بتا رہا ہوں. اچھا قاتلا، پھر قاتلا اگر ضمیر بارز آ جائے گی تو اس کو بھی حذف کر دو، قاتلو قاتل قاتل قاتلنا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اچھا تفاعل، تفاعل میں کیا ہوتا ہے، شروع میں تا زائد ہوتی ہے اور فا کے بعد الف زائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. فا کلمے سے نہیں، فا کلمے سے پہلے تا بھی زائد ہو، فا کلمے کے بعد الف، یوں یہ اس میں تھوڑا سا اور الف نہیں، فا کلمے کے بعد الف اور فا کلمے سے پہلے تا بھی زائد ہو، تفاعل، تفاعل، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ جائے گا، تفاعل، تکاثر، الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں نا، الہاکم التکاثر. یہ آج کل جو ہمارے اندر جو ہے نا، یہ بہت مرض پایا جاتا ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ جو ہے، تمہیں یہ کر دیا الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں کس نے، ایک دوسرے سے بڑھنے جو ہے نا، مال کے اندر اور ہر چیز کے اندر مقابلہ کرنا جو ہے نا، اس میں تفاخر، تعاون، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، باب تفاعل ہیں. بچوں ایک چیز یہ کام کی بات آ گئی، تکاثر کے اوپر کی بات آ گئی ہے. دیکھو زندگی تمدن جو ہے نا وہ اور ہے، باب تفاعل ہے، وہ تمادن نہیں ہے، تمدن، وہ تمدن ہے، تمدن، ٹھیک ہے نا. تکاثر جو ہے نا یہ اس میں سے آ جائے گا. جتنا سادہ رہو گے نا، یاد رکھو اتنی زندگی کیا رہے گی، پرسکون رہے گی، یہ یاد رکھو. اچھا جتنا سادہ رہو گے، سادگی شریعت کی جو ہے نا، یہ کیا ہے، یہ مزاج ہے شریعت کا. پھوپھا فلاں ہر چیز کیا ہونی چاہیے جناب، وہ بہت اس قسم کی جو ہے نا، اس لیے آپ نے سنا ہوگا سزا جت من الایمان، سادگی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے، سزاجت.
سادگی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ سادہ زندگی ہوتی تھی، سادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اب ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ پرتکلف، اور بہت زیادہ ہم کیا ہو گئے ہیں اس میں سے. تو ان تکلفات کے اندر ہم کیا ہو گئے ہیں؟ بند ہو گئے ہیں. ہماری بول چال، ہمارا رہن سہن، ہمارا ہر چیز کے اندر ہم سادگی کو چھوڑ کے نا، ہم ہر چیز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تکلفات کے اندر پڑے ہیں. دینی لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، اچھے اچھے دیندار لوگ، اچھے اچھے دیندار لوگ بڑی بڑی جگہوں کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی وہ آ چکی ہے تکلفات، اور اتنی زیادہ وہ ہے کہ جو ہے نا اس کی وجہ سے کیا ہے؟ زندگیاں پریشان کن ہیں. اور لوگ کیا ہیں؟ لوگ بھی وہ دیکھتے ہیں اس میں سے. تو شریعت کا اصل جو مزاج تھا نا، وہ کیا تھا؟ سادہ تھا. صاف ستھرا رہنا اور چیز ہے. اچھا یاد رکھنا، صاف ستھرا رہنا اور چیز ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا گندے رہنا شروع کر دو، گندے جی کپڑے پھٹے ہوئے، جی گندے ہوئے ہیں فلاں، بس جی ہم تو بڑے وہ ہیں. نہیں نہیں نہیں. اللہ نے اگر مال دیا ہوا تو اس کو آپ وہ کریں، استعمال کریں. اس ایک وہ ہے، نظر آنا چاہیے وہ مال بھی جو ہے. سادگی اور چیز ہے، تکلفات اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات آپ کی بات کے اندر، آپ کے رہن سہن کے اندر، آپ کی یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا کہیں جاؤ تو جو ہے نا وہ اگلے بندے جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے ہوں. بالکل جو ہے کہ جناب اب کیا کریں ان کے لیے، جب تک کہ ہر چیز برانڈڈ نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ برانڈڈنیس نے جو ہے نا دین کے اندر بھی کیا آ گئی ہے؟ برانڈز آ گئی ہیں، برانڈز. تو ان برانڈز کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اچھے اچھے دیندار لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہیں؟ وہ برانڈز، برانڈ کے جو ہے نا انہی چیزوں کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب آپس میں آپ میری بات کو اگر میں اگر غلط کہوں تو آپ مجھے کہیں کہ استاد جی آپ غلط کہتے ہیں. میں اگر غلط کہتا ہوں تو ٹھیک ہے نا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ جناب دینی اداروں کے اندر بھی مقابلے بازی آپس میں بڑی زیادہ وہ. اچھا جی، دینی لوگوں کے اندر بھی آپس میں مقابلہ بازی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھنے کے چکروں کے اندر جو ہے نا وہ جی فلاں کا ایسا وہ ہے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے، فلاں کی یہ چیز ہے. تو آپ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کپڑوں کے اندر، برقعوں کے اندر مقابلے ہیں. عورتوں کے اندر، عورتوں میں برقعوں میں مقابلے ہوتے ہیں. یہ اس کا دبئی سے آیا تھا برقع. ہمارا بھی کیا آئے گا اس کا؟ اس کی جوتی 30,000 کی ہے. میری جوتی کتنی ہوگی؟ 35,000 کی ہوگی یہ جوتی جو ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے نا یہ فلاں چیز اتنے کی وہ تھی، فلاں ہوگا. اور یہ صرف یہ 30-35 ہزار کی وہ نہیں ہے آپس میں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر وہ درس قرآن میں بھی وہ خواتین جا کے نا ایک دوسرے سے یہ مقابلے بازیاں چل رہی ہوتی ہیں. درس قرآن میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، وہ اس کی جوتی جو ہے نا اس نظر ادھر ہو گئی، یہ فلاں اس کے کپڑے جو ہے نا یہ باہر کے آئے ہیں، یہ جو ہے نا اب گھر آئیں گے، چلو جی بس اب کیا فوراً چلو اب باہر سے جا کے جو ہے نا، یا ابھی جانا ہے جی فلاں جگہ دکان پہ جانا ہے، وہ فلاں چیز لینی ہے. تو ہر روز کیا ہوگا؟ دوسرا جوڑا، ہر روز فلاں آپس میں نے اس دن بھی یہ آپ سے عرض کیا تھا مردوں کو جو ہے نا میں اگر کسی آدمی کو نا 10 دن بھی مسلسل دیکھتا رہوں نا، اور وہ 10 دن بھی کیا آ جائے ایک ہی کپڑا پہن کے آتا رہے نا، تو مجھے نہیں پتا چلتا. یقین کریں نہیں پتا چلتا. اور خواتین کا مجھے پتا ہے، میرے اپنے رشتے دار بھی جو ہیں وہ 3 مہینے پہلے کیا کیا تھا اس نے، وہ فلاں جگہ کے اوپر نا اس نے اس پارٹی کے اندر فلاں شادی کے اوپر کیا پہنا تھا اس نے، یہ جوڑا پہنا تھا 3 مہینے پہلے. وہ 3 مہینے پہلے کا بھی اس کو یاد ہے ان کو جو ہے نا. تو وہ 3 مہینے پہلے کے بھی جو اس لیے کیا ہوتا ہے وہ مقابلہ ہوتا ہے. نہیں یہ تو اب یہ نہیں ہے، اب تو میرا نیا وہ آئے گا اس میں سے. تو بچوں یہ نا بہت ضروری ہے، یہ دین آپ کے حصہ ہے، سبق کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو سادہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. صاف ستھرے رہیں، اچھے رہیں آپ. ٹھیک ہے نا. آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یقین کریں اسلام اسلام ان چیزوں سے کیا ہے؟ بہت اونچی چیز ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا روب پڑے گا، ہم دین کا اچھا کام کریں گے، لوگ متاثر ہوں گے.
یقین کرو اس سے لوگوں کو متاثر کر کے آپ کبھی بھی اس کے دیر پا اثرات نہیں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سنا نا وہ واقعہ، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، بیت المقدس کو، تو کیا ہوا تھا؟ جبہ پہنایا گیا، کہا کہ آپ اونٹ پہ جائیں گے، اونٹ نہ پہن وہ کریں، گھوڑے پہ بیٹھے، آپ گھوڑے پہ بیٹھے. اچھا جی، گھوڑے پہ بیٹھے، جبہ پہنا تو تھوڑا سا چلے، ان کا نہیں نفس کیا کر رہا ہے، بہت زیادہ یہ میرا جو ہے نفس اچھل رہا ہے، اور میں جو نا شوخی گھوڑا بھی وہ شوخی کر رہا تھا. ان کا واپس چلو، وہ لے کر آؤ، اونٹ لے کر آؤ، میرے وہی کپڑے پیوند والے کپڑے لے کر آؤ، میں وہی پہن کے جاؤں گا. اسلام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اسلام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھیں ایک اسلامی جو ہے نا اس میں سے انہوں نے بلایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خلیفہ کو بلا لو، ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اگر تو کیا ہوا وہ آ گیا اس کو ہم دیکھیں گے، تو اگر وہ ہوا تو ہم بغیر جنگ کے جو ہے نا یہ چھوڑ دیں گے، بیت المقدس جو ہے نا فتح کرنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہوا اب؟ ہاں، اچھا، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا ساری باتیں. حضرت عمر نے وہی اپنے پیون والے کپڑے پہنے، وہی چیزیں جو ہیں وہ پہن کے وہ اونٹ پہ سوار ہوئے چل رہے تھے. وہ جو ہے نا وہ اپنی اس پہ کلے پہ چڑھے ہوئے وہاں سے نا وہ دیکھ رہے تھے نشانیاں. تو وہ جو اونٹ پہ سوار تھا نا اس کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ نشانی ہے کہ نہیں، یہ نشانی ہے نہیں، یہ نشانی ہے نہیں، یہ نشانی ہے نہیں، یہ نشانی ہے نہیں. انہوں نے کہا ہے یہ نشانی تو ہے نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ بھی نشانی تھی کہ جس وقت وہ داخل ہوگا تو وہ جو خلیفہ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ پیدل ہوگا، اور اس کا غلام کیا ہوگا، اونٹ پہ سوار ہوگا. جو ہی پیدل کو دیکھا تو پیدل کے اندر جب دیکھا تو ساری نشانیاں وہ موجود تھیں اس میں سے جو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی ساری وہ ہیں، اس کے ساتھ تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں، اس لیے چھوڑ دو بیت المقدس. بغیر جنگ کے کیا ہوا، بیت المقدس فتح ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں اسلام کیا نہیں ہے، ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، ہمیں عزت جو اسلام نے دی ہے ہمیں یہ کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو غلام جو تھا وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ غلام کیا ہوگا، سوار ہوگا، اور خلیفہ پیدل چل رہا ہوگا. وہ غلام کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ دیکھ تھوڑی دیر تو جو ہے نا اس پہ بیٹھے گا، اونٹ پہ وہ ہوگا، سوار ہوگا، تاکہ تم بھی تھکو نہیں، اور تھوڑی دیر میں جو ہوں نا. اس طرح سے وہ باری باری وہ ہو رہی تھی. تو باری جب آئی، جب اندر داخل ہونے کی باری آئی تو وہاں پہ اس وقت غلام کی باری تھی وہ بیٹھنے کی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آئیے نا. تو اسلام محتاج نہیں ہے کسی چیز کا. آپ اپنی بڑی گاڑی سے، بڑے کپڑوں سے کسی کو متاثر کرنے کے لیے جاؤ گے. بچوں، مجھے بھی پتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا، ان کا نہیں، یہ جو بڑا ہائی سوسائٹی ہوتی ہے نا اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں، صرف تھوڑی دیر کے لیے، پہلی نظر کے اندر وہ ہوتی ہے، اس کا ایک اثر پڑے گا، لیکن زیادہ دیر کیا نہیں ہوگا، دیر پا اثرات نہیں ہوں گے اس کے دیر پا اثرات نہیں ہوں گے. دیر پا اثرات جو ہوتے ہیں، جیسے دیکھو ایک ریاکار آدمی ہوتا ہے نا، اس کی باتیں آپ کو اثر کرتی ہیں فوراً، بڑی آپ کو دل آپ کی، لیکن اس کے دیر پا اثرات نہیں ہوتے ہیں. وہ تھوڑی دنوں میں کیا ہو جائے گا، جا کے وہ ختم ہو جائے گا. یا کسی آدمی کو، جو بندہ بڑا باتوں کا بڑا وہ ہوتا ہے نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من موہ لیتا ہے باتوں میں. تو میری طرح کے جو لوگ ہوں گے نا وہ آپ کو کیا کریں گے، جلدی متاثر کریں گے. لیکن اگر آپ زیادہ دیر ان کی وہ کریں گے تو آپ متاثر نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے ایسی کیا ہے، صرف اور صرف پھوپھا ہی ہیں، بس باتیں ہی ہیں ساری. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس میں سے ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہوا تو وہ کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بری چیز آپ پہن لیں یا کوئی وہ ہے، اچھی چیز پہنے، لیکن وہی بات ہے کہ اس چیز کا بالکل دل میں اثر نہ آئے. ٹھیک ہے نا؟ دل میں اثر نہ آئے. آپ نے اگر 1 لاکھ کا جوڑا پہنا ہوا ہے نا تو آپ کو کیا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں کہ جناب میں نے کیا کیا ہوا، 1 لاکھ کا جوڑا پہن کے. اب آپ کیا ہو گئے، کپڑا تو ایسا تھا، کپڑا ہمارا غلام تھا. ٹھیک ہے نا؟ کپڑا ہمارا خادم تھا، ہم مخدوم تھے. ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، ہم خادم ہو گئے اور کپڑا ہمارا کیا ہو گیا، مخدوم ہو گیا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی چیزیں کیا بن جاتی ہیں پھر، وہ مخدوم بن جاتی ہیں اور ہم خادم بن جاتے ہیں ان کے. یہ جو ہے نا وہ اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں سے کوئی چنٹ نہ آ جائے، اس میں فلانا آ جائے، یہ نہ ہو جائے. تو وہ خادم کی بجائے کیا بن جاتا ہے، وہ مخدوم بن جاتا ہے. تو پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے نا؟ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. چلو جی. اچھا جی، تو تفاعل کے اندر کیا آ گیا کہ فا کلمہ الف تا بھی زائد ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو اس میں سے آ گیا تھا. افتعال میں کیا آئے گا بچوں؟ باب افتعال کے اندر سے ماضی کے اندر افتعال میں نا دو چیزیں زائد آتی ہیں. ایک حمزہ آتا ہے افتعال، اکتساب جیسے کہتے ہیں نا، اکتساب. اکتساب میں سے ایک اکتساب، بلکہ اس کو اکتساب نہ کرو، ماضی کو دیکھو کیونکہ اس میں الف بھی زائد آ رہا ہے نا اس میں سے. اکتسابا یا اجتنابا، تو حمزہ آئے گا اور ایک تا زائد آئے گی، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو حمزہ اور فا کلمے کے بعد تا زائد ہے، فا کلمے کے بعد. ٹھیک ہے نا، تعلیل کو بھی کریں گے، تعلیل کو بھی کریں گے ابھی جو ہے. استفعال میں بچوں تین چیزیں زائد آ رہی ہوتی ہیں استفعال میں. استفعلا، استنصرا، حمزہ، حمزہ، ٹھیک ہے نا، سین اور تا. استفعال کے اندر کیا تین علامتیں ہوتی ہیں؟ شروع میں حمزہ وصل، سین اور تا زائدہ. انفعال میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصل اور فا کلمے کے بعد نون زائدہ. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، یہ اس میں سے آ گیا. آگے چلو، ہاں وہ آ گیا باب افعلال. افعلال، احمرار، احمرہ، یحمر، احمرہ. احمرہ میں کیا آیا تھا؟ دو چیزیں زائد آئی تھیں احمرہ کے اندر سے. حمزہ وصل کے بعد لام کلمے کا تکرار آتا تھا، یاد ہے نا؟ احمرہ، احمرہ. دیکھو حمزہ ہے اور لام کلمے میں کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے نا، لام کلمہ کیا آ گیا؟ مشدد آ گیا. افعلال، ٹھیک ہے نا. افعلال کیا تھا؟ جیسے کہ حمزہ وصل کے لام تکرار. اچھا جی، یہ کیا آ گیا تھا؟ جیسے کہ کیا آ گیا تھا؟ اس کو میں کہتا ہوں، یہ کون سا تھا، کون سا باب تھا؟ احمارہ. احمارہ کی بجائے کون سا آپ نے، کون سی وہ مصدر کون سا پڑھا تھا اس کا؟ کون سا مصدر پڑھا تھا؟ ادہمام. ہاں ادہام، گڈ. وہی بالکل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوا ہے وہی میں پڑھوں. ادہام. اب اس میں دیکھو، اس میں کیا آیا؟ حمزہ زائد آیا، ٹھیک ہے نا، الف زائد آیا اور لام کلمے کا تکرار، ایک میم زائد آیا. ٹھیک ہے نا. تو دال ہا میم اس کا کیا ہے؟ مادہ ہے. دال ہا میم، ادہام. دال ہا میم اس کا مادہ ہے. اچھا افعال. افعال، اہدیداب. انفعال میں غلطی ہے. انفعال میں کیا غلطی آئی ہے؟ انفعال میں حمزہ وصل فقط نون زائد. حمزہ وصل، ہاں فا کلمے کے بعد نون زائد نہیں ہے بچے، فا سے پہلے نون زائد ہے. اچھا، فا سے پہلے، اس کو بھی ٹھیک کرو، فا سے پہلے نون زائد انفعال میں. اچھا جی، اخشوشنا پڑھا تھا آپ نے، افعال اخشوشنا. اخشوشنا میں بچوں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی تھی؟ دیکھو اخشوشنا، اس کی علامت پتہ کیا تھی؟ ایک تو حمزہ زائد تھا، ایک یہ واو زائد تھا، اور یہ ایک شین جو دوسرا عین کلمہ نے زائد کیا ہے. تو خاص شین اور نون، تو اس میں تین زائد آئے تھے، یاد ہے نا؟ اخشوشنا، اخشوشنا. اخشوشنا میں کیا آئے گا؟ افیا عین کلمہ، اس کے تکرار کے دونوں کے درمیان یا ہو. یا نہیں، یہ غلطی، یہ بھی غلطی ہے اس میں سے. ماضی کو دیکھ رہے ہیں، یہ یا نہیں ہے، یہ عین کلمے کا کیا ہوگا؟ تکرار ہوگا. عین کلمے کا اس طرح تکرار کے دونوں کے درمیان میں یا ہو. عین کلمے کے اس طرح تکرار کے دونوں کے درمیان میں یا ہو. ٹھیک ہے نا. اخشوشنا میں حمزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، اور کیا آئے گا؟ حمزہ، اور کیا آئے گا؟ جو ہے نا واو آئے گا، واو آئے گا، اور عین کلمے کا تکرار آئے گا. اچھا، یہ بھی غلطی ہے ادھر اس میں سے، تو اس میں سے یہ بھی غلط چیز کو کر لو، تین زائد ہوں گے. وال میں کیا آئے گا؟ عین اور لام کلمے کے درمیان واو کو مشدد ہونا، وال عین کلمہ. اچھا جی، عین اور لام کے درمیان حمزہ ہوگا شروع میں، اور عین کلمہ مشدد آئے گا. اجلواس، اجلوسا، اجلوسا، حمزہ، اور کیا آ جائے گا؟ عین کلمہ کیا آئے گا؟ مشدد آئے گا. اجلوسا، عین کلمہ مشدد آ جائے گا. نہیں، واو کلمہ، عین کلمہ نہیں، واو مشدد آئے گا.
واو مشدد آئے گا اس میں سے، عین اللام کلمہ واو مشدد آئے گا تو یہ اجلوز آئے گا. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بچوں؟ یہی نا استاد جی نے آپ کو یہی ساری، یہ تو تھی ماضی کے طور پہ تھا، یہ کس طور پہ تھا؟ یہ ماضی کے طور پہ تھا. یہ کیا ہے؟ ماضی کے طور پہ. ٹھیک ہے نا، یہ ماضی کے طور پہ ہے آپ کو، یہ ماضی کے طور پہ. اور ہاں اب اس میں سے نا پھر ہم باقی مضارع کی علامتیں اور اس میں جائیں گے ہم ذرا. ٹھیک ہے نا، مضارع کی علامتیں اور اس میں سے ہم جا کے وہ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ مضارع ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم دیکھیں گے پھر. ٹھیک ہے نا، یہ ہم علامتیں جو ہے نا اس لیے ہم باب کو پہچاننے کے لیے وہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ آ جائیں. ایک شوشنا کو دوبارہ بتا دوں، ایک شوشنا میں کیا ہوگا؟ ایک شوشنا میں حمزہ ہوگا. السلام، ایک منٹ، نہیں نہیں وہ دوسرے کمرے میں ہوگا. ایک شوشنا، ایک شوشنا میں کیا آئے گا؟ حمزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا، اور کیا آئے گا؟ واو آئے گا عین کلمے کے بعد، اور عین کلمے کا تکرار دوبارہ، واو کے بعد عین دوبارہ آئے گا. حمزہ آئے گا، عین کے بعد واو آئے گا، اور پھر کیا آئے گا؟ عین کلمہ دوبارہ تکرار کے ساتھ آئے گا، دوبارہ اس کا تکرار آ جائے گا، واو کے بعد دوبارہ تکرار، تو اخشوشن آ جائے گا. یہ جو ہے نا اس کی وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی بس، ریکارڈنگ سٹاپ.